اچھا آپ سیل ایگریمنٹ، سیل ڈیڈ، لیز، گفٹ وغیرہ، پہلے تو میں بتا دوں کہ سیل ایگریمنٹ ایک ایگریمنٹ ٹو سیل ہے. آپ معاہدہ کرتے ہیں کسی کو پراپرٹی بیچنے کا، اور اس کے اندر جو ہے آپ کچھ ٹوکن منی لیتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ یہ پراپرٹی میں آپ کو اتنے میں بیچ رہا ہوں، اور یہ اس کے ساتھ سیل رسید لگتی ہے کہ میں نے اتنی خریدی ہے. اس کے اندر آپ کا ٹائٹل پورا ٹرانسفر نہیں ہوا، مالکانہ حقوق، آپ کی پراپرٹی پوری ٹرانسفر نہیں ہوئی ہوتی. ایک ایگریمنٹ ہے، معاہدہ میں پراپرٹی خریدا ہوں. اب اس کے اندر فرض کرو سیکشن دی، آپ نے سب سیکشن دی ہوئی ہے کہ میں ابھی 6 لاکھ دے رہا ہوں، فرض کریں 60 لاکھ کی 6 لاکھ دے رہا ہوں، باقی چیک دے رہا ہوں، اس کے بعد یہ ٹرانسفر ہوگی. مالکانہ حقوق پورے ٹرانسفر نہیں ہوئے آپ کے نام. یہ ایک معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بعد میں لوگ کینسل بھی اس کے اوپر ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، لوگ کینسل بھی کر دیتے ہیں، اور پھر نئے معاہدے ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ کینسلیشن آف سوٹ کا فائل کر دیتے ہیں. رینٹ یہ جو ہے ایگریمنٹ ہے، یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، یہ مالکانہ حقوق ٹرانسفر نہیں ہوتے، اس کے اوپر پراپرٹی کبھی ٹرانسفر نہیں ہوتی. اور یہ ایک یہ کورٹ میں اس کے اوپر کیسز فائل ہوتے ہیں، ڈسکس بھی ہوتے ہیں، اور ڈیسائیڈ بھی ہوتے ہیں کہ مالک جو ہے یہ اگر اس کی خلاف ورزی کر رہا ہو تو اس کے خلاف جو ہے سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس بھی فائل ہوتا ہے، کہ جس نے اگر مالک نے بیچی ہے تو اس کے بعد وہ مکر گیا ہے تو بیچنا نہیں چاہ رہا، اس کا لالچ آ گئی اس کے دل میں، تو پھر اس کے بعد جو ہے کورٹ جو کہتی ہے کہ معاہدے کو انفورس کریں. اور اگر پروسیس میں بتا دوں کہ اگر آپ سوٹ فائل کرتے ہیں اور کسی بندے کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ 1.5 کروڑ کی پراپرٹی تھی اور 1 کروڑ دے دیا، 50 لاکھ رہ گیا، اس کے بعد مکر گیا، اس نے کہا نہیں اب تو 3.5 کی بیچوں گا میں آپ کو، تو اس کے اندر آپ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس فائل کرتے ہیں کہ کورٹ کو کہتے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کو انفورس کریں، جو بقیہ 50 لاکھ ہے یہ لے اور ٹرانسفر کریں میرے نام پراپرٹی. کورٹ اس میں آرڈر کرتی ہے کہ جو بقیہ 50 لاکھ روپے اگر باقی آپ سچے ہیں 50 لاکھ روپے کورٹ کے اندر آپ جمع کرائیں ناظر کے پاس، تاکہ جب یہ کورٹ کا فیصلہ ہو تو یہ اس کو کہا جائے کہ بھائی آپ نے معاہدہ کیا تھا آپ اس کو کمپلیٹ کریں. اگر وہ نہیں کر رہا ہوتا پھر ناظر کو پوائنٹ کرتے ہیں کہ وہ پراپرٹی اس کو ٹرانسفر کر کے دیتا ہے. اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے جب سوٹ فائل کرتے ہیں ساتھ میں اسپیسیفک پرفارمنس کے ساتھ پرماننٹ انجنکشن فائل کر دیتے ہیں کہ اسٹے کر دیں کہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ نہ ہو کہ تیسرا بندہ کوئی اور آج کے اندر آ کے نہ بیٹھ جائے. اور اس لیے کورٹ جو ہے کہتے ہیں کہ پراپرٹی ٹرانسفر نہ کرے. کورٹ آرڈر کر دیتی ہے کہ جس کے جب تک کہ کورٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا، پراپرٹی کو اسٹے کیا جائے. اور لوگ اس کے اندر وہ ڈیمیجز بھی مانگ لیتے ہیں کہ جو ہمارے جو اس کے اوپر جو ہمیں ہرجانہ ہے وہ بھی اس کو مانگ لیتے ہیں. بیسیکلی یہ ایک سیل ایگریمنٹ ہے، اس کے اوپر کیسز بھی ہو جاتے ہیں، اس کی ویلیو ہے، لیگل ویلیو ہے اس کے اندر. اس کے اندر انگریڈینٹس کیا ہیں یاد رکھیں کہ جب آپ معاہدہ کریں اس کی رسید لیں، اس کے گواہ لیں، اور جس سے آپ معاہدہ کر رہے ہیں وہ اس چیز کا مجاز ہو، اس پر اتھارٹی ہو کہ وہ معاہدہ کر سکتا ہو. فرض کریں سے پراپرٹی خرید رہے ہیں تو یا اس کے پاس پاور آف اٹارنی اوریجنل ہو اور وہ واقعی اس کا اٹارنی، ادروائز وہ اس کے جو مالک ہے وہ اس کے پاس پراپرٹی ہونی چاہیے، اس کا مجاز ہو کرنے والا اور وہ کر سکتا ہو، اس کو اتھارٹی ہو اس کی، اور اپنے ہوش و حواس میں ہو، اور اس کے پاس وہ فرض کریں میرے پاس یہ مکان ہے ہی نہیں کسی اور کا ہے اور میں آپ کو بیچ رہا ہوں، ڈیفینیٹلی وہ انفورسیبل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آ گئی سیل ڈیڈ. سیل ڈیڈ جو ہے بیسیکلی جب سیل ایگریمنٹ کو آپ رجسٹرڈ کرا لیں، آپ سمجھ لیں جب آپ سیل ایگریمنٹ میچور ہو گیا، ساری لوازمات پورے ہو گئے، آپ اس کو رجسٹر کراتے ہیں اور باقاعدہ فیس بھرتے ہیں اور پراپرٹی ٹرانسفر کی طرف چلی جاتی ہے، تو یہ سیل ڈیڈ کہلاتی ہے. سیل ڈیڈ ہو گئی، اور سیل ڈیڈ کے اندر بھی وہی گواہ وغیرہ ساری لوازمات موجود ہوتی ہیں. اور اس کے بعد آپ نے بات کی لیز کی اور سب لیز کی. لیز اور سب لیز یہ ہے کہ لیز جو ہے بلڈر بھی دے سکتا ہے اور کوئی ادارہ بھی دے سکتا ہے، وہ اسپیسیفک عرصے تک ہوتی ہے، 99 ایئرس تک کی لیز دیتے ہیں لوگ، تو وہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اس کی جو ہے باقاعدہ جو ہے اس کے ڈاکومنٹ جو ہیں جمع ہوتے ہیں وہاں پر ادارے میں. اس کے بعد ہوتی ہے سب لیز. سب لیز بھی جو ہے اگر لیز ہوئی بھی اس کے بعد سب لیز ہوگی، سب لیز ہو گئی ہے تو سب لیز کے بعد سیل ڈیڈ ہوگی. سیل ڈیڈ بھی یہ ایک مضبوط ڈاکومنٹ ہے. پھر اس کے بعد آپ بات کی تھی گفٹ کی. گفٹ جو ہے بیسیکلی آپ بالکل مکان بھی کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں، وہ جو رجسٹرار ہے جس جہاں کو پراپرٹی لگتی ہے وہ اس کو رجسٹر کرے گا، ایک چیز. دوسری بات یہ کہ جو رجسٹر کرے گا پراپرٹی آپ جو گفٹ کر رہے ہیں تو اس کی پوزیشن بڑی لازمی ہے اس کو دینا آپ کو. اگر آپ نے کسی کو گفٹ دیے تو خالی ڈاکومنٹ نہیں کرنا کہ لکھ دیا میں نے اس کو دے دی، اس کو اس کی پوزیشن بھی دینی ہے. اور اس کے جو انگریڈینٹس یہ ہیں کہ میں اس کو آفر کروں، وہ اس کو ایکسیپٹ کرے اور وہ اس کو پوزیشن بھی لے اس پراپرٹی کی. تو یہ اس کے انگریڈینٹس سے یہ گفٹ جو ہے اس طرح جو ہے
رجسٹر بھی ہوتی ہے اور اس طرح یہ اس کے نام ٹرانسفر بھی ہوتی ہے پراپرٹی، یہ گفٹ ڈیڈ ہوتی ہے. اور گفٹ ڈیڈ میں یہ چیز بتا دوں کہ کوئی اگر کوئی مالک ہے اپنے بچوں کو ڈپرائیو کر کے ساری کی ساری پراپرٹی کسی کے نام گفٹ نہیں کر سکتا، گفٹ کو کینسل ہو جائے گی. 1/3 حصہ وہ جو ہے ٹرانسفر کر سکتا ہے اپنی پراپرٹی کا جو اس کے نام ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ سارے کا سارا پراپرٹی کسی ٹرسٹ وغیرہ کو نہیں دے سکتا، گفٹ نہیں کر سکتا. اور وہ ایک الگ اسلامک لا ہے بیسیکلی، اس میں دیا ہوا ہے. اور گفٹ ڈیڈ باقاعدہ رجسٹرڈ ہوتی ہے. اگر فرض کریں گفٹ ڈیڈ رجسٹرڈ نہیں ہے، صرف اسٹیمپ پیپر پہ ہے اور صرف اسٹیمپ موریں وغیرہ لگی ہوئی ہیں جو نوٹری پبلک کی ہوتی ہیں اور کمشنر کی، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ ایک بس ایک سمپل پیس آف پیپر ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ کورٹ میں جا کے فارغ ہو جائے، کینسل ہو جائے. جتنے یہ ڈاکومنٹس ہیں یہ سارے کینسل کیے جا سکتے ہیں کورٹ میں کیس کر کے اگر غیر قانونی طور پہ بنائے گئے. فرض کریں وہ اتھارٹی بندہ یا کوئی وہ دینے کا مجازی نہ ہو اور وہ چیز اس نے جو ہے کسی کے پریشر میں کی ہو، اس کے اندر سیل کنسیڈریشن نہ ہو، پیسے انوالو نہ ہو، گفٹ کے علاوہ پیسے انوالو نہ ہو، اور وہ کرنے کا مجازی نہ ہو، تو یہ کینسلیبل ہیں، یہ کینسل ہو جاتی ہیں. کورٹ میں کیسز جو وہ کرتے ہیں اگر سیل ڈیڈ غلط ہوئی ہوئی ہو وہ بھی کینسل ہو جاتی ہے، لیز بھی کینسل ہو جاتی ہے، سیل اگریمنٹ بھی کینسل ہو جاتا ہے. اور میں نے آپ بتا دیا سیل اگریمنٹ، سیل ڈیڈ اور لیز سب لیز میں آپ کو فرق بتا دیا اس کا. گفٹ کا بھی میں نے بتا دیا. بہت میں آپ میرے بارے میں